ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے تلاوت کلام پاک مل کر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کا جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع آیا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ،
اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد یعنی مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ إن ذلك من عزم الأمور بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر اور زمین میں اتراتا نہ چل۔ إن الله لا يحب كل مختال فخور بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچائے اور یہ فخر کرتے رہنا اور اتراتے رہنا، اللہ ہمیں اس بیماری سے بھی محفوظ و معمون فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا لقب عتیق بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں اس کو ایک مقام پہ ذکر بھی فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق جناب سیدنا صدیق، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم انہی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ یکے بعد دیگرے آپ دیکھیں گے کہ آتا رہے گا ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی اور کارہائے نمایاں کا انشاءاللہ ابھی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ابھی زید بھائی سے جو ہے وہ کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب
سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھوپو دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھوپو دامن
تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، آقا در تمہارا چھوڑ کر۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام لکھا ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر میں عرض کروں امیر اہل سنت نے 22 نعرے بھی عطا فرمائے ہیں، واہ واہ واہ، جس میں جناب صدیق اکبر کی عظمت و شان اور رفعت کا بیان ہے۔ نعرے بھی ہیں اور بلند آواز بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نعرہ ظاہر سی بات ہے بلند آواز کو بھی کہتے ہیں، اور 22 نعرے امیر سنت نے دیے ہیں۔ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں، حق گزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں، پے کرے صدق و صفا حضرت صدیق ہیں، مولا کے مقبول ہیں حضرت صدیق ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کون صحابہ میں افضل، حضرت صدیق ہیں، آنکھ کے نور آپ حضرت صدیق ہیں، سبحان اللہ۔ محبوب سرکار آپ حضرت صدیق ہیں، سبحان اللہ۔ پہلے نائب نبی حضرت صدیق ہیں، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں اس میں عظمت کا بیان بھی ہے، شان کا بیان بھی ہے، عقیدے کا بیان بھی ہے، اور رفعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے فیضیاب فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمایا، اللہ ہمیں بھی اس کی برکات زندگی میں نصیب فرمائے، آمین۔ خلیفہ اول کی زندگی اور کارہائے نمایاں اگر دیکھا جائے عدنان بھائی جی، تو چاہے آپ کی زندگی خلیفہ بننے سے پہلے کی دیکھی جائے یا بعد کی دیکھی جائے، تو روشنی ہے نا حافظ صاحب، اس کو آپ یہاں بھی لے جائیں، سبحان اللہ، اس میں ایک روشنی ہوتی ہے، چاند ہے جی، تو یہ آپ جو افق پر آ رہا ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، یہ جب افق پر آ رہا ہے تو جہاں جہاں سے گزرتا جا رہا ہے روشنی اس کی ویسے ہی جو ہے وہ آ رہی ہے، یہ ایک جو ہے وہ بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا مال جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نشاور کر دینا، یہ کارہائے
نمایاں جب ذکر ہوتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارک زندگی میں، تو اس میں اس کا بھی درجہ جو ہے وہ آتا ہے۔ بالکل سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کیا کر دیا؟ پیش کر دیا، حالانکہ وہ سارے کا سارا لانے کا حکم نہیں فرمایا تھا حضور نے نہیں فرمایا بھی سارے کا سارا لے آؤ، لیکن یہ انہوں نے کیا کیا؟ سارے کا سارا حضور کی بارگاہ میں پیش جو ہے وہ کیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر فرمایا، اللہ اکبر، کار ہائے نمایاں کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، آپ کبھی جبل ثور کو دیکھیں نا، اللہ ایک دفعہ یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے اس کو، پہلے تو دیکھنا پڑتا اور پھر پہاڑ پہ چڑھنا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جو اچھے خاصے جسے یوں بولے کہ انرجی والے لوگ جب وہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں نا، تو وہ ایک دفعہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ اب تو رستہ بنا ہوا ہے، تقریباً وہ رستہ جو ہے نا بنا ہوا ہے، آپ چلنا آپ کے لیے اتنا اس پر دشوار اور مشکل نہیں ہے۔ ہمارے قافلہ مدینہ میں حنیف بھائی تھے، وہ ماشاءاللہ ان کی سپیڈ تو بڑی تھی، اور لیکن دیگر اسلامی بھائی جو تھے وہ بتاتے ہیں کہ آپ جب پہاڑ چڑھتے ہیں غار ثور تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، یعنی مشکل کام ہے۔ تو میں تو بس جو ہے نا جسے بولے جبل ثور کی برکتیں لینے کے لیے ہی میں بھی ایک جگہ پر جو ہے نا ادھر جا کے میں نے کہا چلیں اوپر جانا تو مشکل کام ہے، اپنے تو جا بھی نہیں سکیں گے، ادھر بیٹھ ہی جائے بندہ یوں۔ اور بھی آپ دیکھیں، اچھا کئی وہ ہیں جو غار ثور تک جو ہے وہ چلے بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک کندھوں پر جو ہے وہ بٹھا کر کے آپ نے جو ہے نا وہ غار ثور تک لے کر گئے حضور کو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی کارہائے نمایاں میں سے، اور آپ دیکھیں اور پھر چل کر گئے ہیں، اور پنجوں کے بل جو ہے وہ چل کر کے گئے ہیں آپ، یہ بھی ذکر جو ہے وہ اس میں موجود ہے کہ پورا پاؤں اگر لگے گا تو یہ جو پیچھے آنے والے ہیں کہیں یہ کھوج لگا کے پہنچ ہی نہ آئے، پنجوں کے بل چل کے یہ پہاڑ چڑھنا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر حضور کی شفقت کے بھی آپ قربان جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے احسانات صدیق اکبر پر بھی ہیں، بالکل، اور ساری کائنات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور عنایتوں کی جو ہے وہ ایک بہار ہے۔ حضور کیسا جو ہے وہ نواز رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کا جو ہے وہ بدلہ اسے دے دیا ہے۔ صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ واہ، یہ حضور کا بھی اس طرف کرم فرمانا۔ صدیق اکبر تو مقام فنائیت پر جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اپنی ہر شے کو گویا کہ جو ہے وہ فنا کیا ہوا ہے۔ آقا کریم بھی پھر ویسی ہی نگاہ عنایت فرما رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اور پیار کیوں نہ کرتے کہ بچپن سے ہی ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدیق اکبر کو قرب حاصل تھا، کیا بات، اور بچپن سے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات ان کو حاصل تھیں۔ ہم معاشرتی طور پر عمر کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 2.5 سال بڑے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر جو ہے وہ آپ نے پرورش پائی، اور بنو تیم سے جیسے کہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق ہے قریش کے قبیلے سے، اور 7ویں پشت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا شجرہ مل جاتا ہے مرہ بن کعب کے ساتھ۔ تو اور اچھا یہ مکہ کے اندر جو ہے یہ ان کا بڑا ایک مقام و مرتبہ تھا، بنو تیم کا بھی، کیونکہ یہ قریش کا قبیلہ تھا، اور خود جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز شخصیت تھے، اور آپ کو علم الانساب کے اندر جو ہے وہ بڑا درک حاصل تھا اور بڑا کمال حاصل تھا۔ لوگوں نے جو ہے وہ اگر نسب پر گفتگو کرنا ہوتی تھی کہ کون سے قبیلے کا نسب جو ہے وہ کس سے مل جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو تاریخ عرب پر بھی جو ہے وہ بڑا عبور حاصل تھا۔ تو یہ جو آپ نے عنوان اختیار کیا کارہائے نمایاں، تو میں ذرا اس وقت کی بات کروں گا آپ کے نمایاں کردار کی اور کارناموں کی
جب ابھی دین اسلام جو ہے وہ اس کا اعلان نہیں ہوا تھا، دین اسلام قبول کرنے کی دعوت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. تو ان کا مکہ کے اندر کیا کردار تھا؟ ایک تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے تھے، اور جب صحبت اتنی بڑی ہستی کی جو ہے وہ مل جاتی ہے تو پھر آدمی کا کردار بھی اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. تو آپ کو صحبت ملی تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی اسی طرح جو ہے وہ واضح اور روشن ہے جس طرح اعلان نبوت کے بعد ہے. آپ کا کردار جس طرح پہلے جو ہے وہ اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اسی طرح جو ہے وہ اعلان نبوت کے بعد بھی ہے، پہلے بھی ہے. تو جب آپ کی صحبت نصیب ہوئی تو پھر آپ کے اندر جو ایک بڑی مکہ کے عام لوگوں سے ہٹ کر جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کیا ہوا تھا، اور شراب کو حرام جو ہے وہ علم کی بنیاد پر کیا ہوا تھا کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کی عقل کو معاف کر دیتی ہے، اس لیے میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. ایک یہ، دوسری آپ کے اندر جو ہے وہ امانت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی تھی. آپ جو ہے وہ جب کسی کے ساتھ شراکت کرتے، تجارت کرتے، کیونکہ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، تو کبھی جو ہے وہ اہل مکہ کو آپ سے شکایت نہیں تھی کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ خیانت کی ہو. اور یوں جو ہے وہ آپ کی ذات جو ہے وہ اس مکے میں عام طور پر یہ برائی موجود تھی، لیکن آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی. یہ دو چیزیں علماء نے لکھی ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے اندر یہ چیز تھی. اچھا، تیسری چیز کہ آپ جو ہے وہ مکے کے اندر ایک معزز شخصیت تھے. لوگ جو قتل کے مقدموں میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے جو ہے وہ حل جو ہے وہ مانگا کرتے تھے. تو یہ یعنی آپ کا ایسا اجرا کردار تھا مکہ شریف کے اندر کہ جب اعلان نبوت ہوا اور آپ نے دین اسلام کو قبول کیا تو پھر آپ نے مکہ کے معززین کو دعوت دی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کفار نے جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں مشہور کر رکھی تھیں. تو اچھا، اس کی کاٹ کس طرح ہوتی تھی کہ صدیق اکبر جیسا اہل علم، معزز تاجر اور ان کے فیصلے کرنے والا، یہ تین ایسی اہم چیزیں تھیں کہ جب یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب کوئی بات کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جناب جو ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے وہ کتنے معزز ہیں، وہ آپ کے معززین میں سے ہیں، آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. چلے ہم ان کی بات تو نہیں کرتے، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں. اچھا، دوسری بات کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر جب ایمان لانے کے بعد آپ نے معززین مکہ کو اسلام کی دعوت دی. اور تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے اور معتبر کتب کے اندر ہے کہ بڑے بڑے معززین مکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مضبوط کیا، اور نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اسلام کو عروج تر لے کر گئے، اور دین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ادا کی ہیں، جو ان کی کوشش سے جو ہے وہ دین اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور اشرا و مبشرہ کے کئی جو ہے وہ صحابہ جو ہیں ان کے ایمان کی دعوت پر جو ہے وہ اسلام کی دعوت پر دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. تو یہ آپ کا ایک ایسا بڑا کارنامہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے دین اسلام کو ایسی اجل شخصیات جو ہے وہ دی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کو عروج تک پہنچایا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مرحبا. 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے. یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ آئیے ہم یہ سنت کی زبان فیض نشان سے سنتے ہیں. یوم پاکستان جب منانے کا اعلان ہوا 14 اگست کو، تو وزیر اعظم کو فون کر دینا کہ یہ بدعت نہیں کروں گا میں تو پھر آپ کو مسئلہ سمجھا دیں گے. دنیا کے جتنے بھی ایونٹ ہوتے سب اس میں کوئی اللہ اور رسول کا حکم نہیں ڈھونڈتا، کوئی سنت کو نہیں ڈھونڈتا، کوئی اس کو بدعت نہیں بولتا. اور اس بہانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. کتنا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور ویسے بھی ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو نزول رحمت کے جو حقدار لوگ ہیں نا، وہ اس طرح کے اسباب کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ والوں کا تذکرہ کرو.
اور بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے قیامت کے دن ملیں گے کہ کس کے پاس کتنی رحمت ہے. تو ایسا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کو نوازتے تھے. شب براعت میں قبرستان جانا یہ بھی سرکار سے ثابت ہے. پھر دن مقرر کرنا، دن منانا، اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ کسی چینل کو اردو میں سوال بھیجا ہو کہ صدیق اکبر کا دن منانا کیسا ہے؟ آپ ایماندار سے بتائیں. ایسا سوال سرکار سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ نہیں ہے نا. تو بدعت کس نے کی؟ تو یوں تو آپ بچ ہی نہیں سکتے. قرآن کریم جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے نا، تو قرآن کریم چمڑے پر جس خط میں لکھا تھا، جس ہینڈ رائٹنگ میں، پھر وہی قرآن پڑھے آپ. یہ پریس میں چھپنا، پارے، زیر زبر پیش، بلکہ نقطے بھی نہیں ہیں. آپ اس کو غور سے دیکھ لیں قرآن کریم، اس میں نقطے بھی نہیں ہیں. تو پہلے تو نقطے بھی نہیں تھے کہ نون کے پیٹ میں نقطہ، جیم کے پیٹ میں نقطہ، اور سر پہ آیا تو خا، اور نقطے دونوں ہٹ گئے تو ہا. یہ تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، ناممکن ہے. وہ حضرات پڑھ لیتے تھے. یہ بعد میں سب ہوئے نا، تو یہ سب اوکے ہی ہے نا. اب بخاری کی دلیل مانگتا تو بخاری شریف بھائی کس صحابی نے لکھی ہے؟ بخاری شریف نہ صحابی نے لکھی، نہ تابعی نے لکھی، نہ تبع تابعی نے لکھی. تو بعض کے ایک محدث اور عالم دین نے لکھی، حضرت جن کا نام ہے حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ. تو یوں مطلب یہ کہ اصول یہ کہ جس کام کو اللہ اور رسول نے منع نہیں فرمایا وہ کام جائز ہوتا ہے. شریعت میں ہر وہ کام جو نہ گناہ ہے نہ ثواب، یہ مباح کہلاتا ہے. اور مباح کے لیے اصول یہ کہ جس کو مسلمان صالحین علماء اچھا سمجھ کے کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، مستحب کا درجہ وہ پا لیتا ہے. تو یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیوں سے علماء اور صلحاء مناتے آ رہے نا. ساری دنیا کے علماء اور صلحاء جو عاشقان رسول ہیں، جو عاشقان صحابہ و اہل بیت ہیں، وہ منا رہے ہیں. کیا ان کو کسی کو نہیں پتا کہ یہ غلط کام ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ کسی کام کا منع نہ ہونا یہ خود دلیل جواز ہوتا ہے. جس پر عدم جواز کی دلیل نہ ہو تو یہ عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، جائز ہونے کی یہ دلیل ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ درس نظامی کرنے والے کو آج کل یوں بولتے ہیں تو درس نظامی کا کورس، تو یہ مدارس اور جامعات کی عمارات، یہ کچھ بھی نہیں تھا. اصحاب صفہ پر صحابہ کرام حاضر خدمت ہوتے تھے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تعداد بڑھتی گھٹتی تھی تو یہ حضرات اس طرح علم حاصل کرتے تھے. تو چلو اب صحابہ کرام کی سنت زندہ کریں، آپ خالی چبوترا ڈال لیں. پھر بھی سرکار جیسا معلم چاہیے، معلم کائنات، جس کا فراہمی ناممکن ہے، محال ہے، امپاسبل ہے. تو چلو پھر کچھ تو نقل ہو جائے گی نا. چبوترا عمارتیں سب مدرسوں کی اور جامعات کی جو ہے، اگر صدیق اکبر کا یوم نہیں سمجھ میں آتا تو ہم کو دے دیں، ہم چلائیں گے. آپ خالی چبوترے پر دھوپ کے سائے میں، سورج کے سائے میں یا بادلوں کے سائے میں تعلیم و تعلم کا شرف حاصل کریں. تو یوں ہزاروں لاکھوں کام سے کہ جو صحابہ کرام نے نہیں کیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا ثبوت نہیں ہے، تو وہ کر ہی رہے نا. تو خالی یوم صدیق اکبر سے بھائی کائے پیٹ میں دکھے، اس کو بھی اپنا لینا چاہیے. انشاءاللہ خیر. اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کے قدموں سے وابستہ رکھے اور اس طرح کے وساوس سے ہم کو محفوظ رکھے. وساوس ڈالنے والوں سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. بس ہے کہ ہے نہیں کوئی ایسال ثواب ہے، اور جب بھی چاہے کر سکتے ہیں. دن تو سب حج بھی مخصوص دن میں ہوتا ہے، رمضان مخصوص دنوں میں ہی آتا ہے، بقرعید بھی مخصوص دنوں میں آتی ہے. سب مخصوص دنوں میں تو آ رہے ہیں. اسلامی جتنے بھی تہوار ہیں ان کی تاریخیں فکس ہے. تو اب جو تاریخ ہے، ہم نے یہ یوم صدیق اکبر جیسے منانا شروع کیا تو شریعت میں منع نہیں ہے تو منع نہیں ہے، تو وہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ، کیا زبردست بڑے حکمت بڑے انداز میں ہمیں اس نظر جواب بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں ایسا ہم پر کرم فرمائے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس کا میں یہاں عرض کرتا چلوں اپنی اولاد کو بھی بتائیں. ہماری اولاد کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. یہ ہماری اولاد کو بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ محبت اصحاب اگر دیکھا جائے، محبت اصحاب و اہل بیت، یہ اپنی اولاد کو بتانا، سکھانا، سمجھانا، اس کی آپ کی کیا ویلیو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، دین اسلام کی کو عروج تک لے جانے میں جن شخصیات نے حصہ لیا ہے جی، اور جن کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے آج ہمارے ہاتھوں میں دامن اسلام ہے، جی، تو ہمیں ایسی شخصیات کے بارے میں اپنے بچوں کو بالکل بتانا چاہیے، کیونکہ فی زمانہ جو ہے وہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اور پھر ٹیلی ویژن اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور بچے بھی اپنا ایک آئیڈیل تو بنا ہی رہے ہوتے ہیں. اب کھیل کے اندر جو ہے وہ جو کھیل ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے انہی کھلاڑیوں کو ان کے نام بھی جانتے ہیں اور ان کا انداز بھی جانتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی جو ہے وہ انداز کو کاپی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بچوں کے لیے جو اصل آئیڈیل شخصیات ہیں وہ تو صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار ہیں، کہ جنہوں نے جو ہے وہ دین اسلام کے لیے کوششیں کی ہیں، اور ان کے اندر جو پیارے پیارے اوصاف موجود ہیں وہ ہمارے بچوں کے اندر وہ اوصاف جھلکنے چاہیے. انہیں سچ بولنا ہے، جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، اور جو ہے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اور اس طرح کے اور بھی جو دین اسلام نے ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرمائے ہیں. تو ان شخصیات سے واقفیت ہوگی. تو یہ ایک میں نے معاشرتی ضرورت بیان کی، اور ایک ہے کہ جو ہماری شرعی ضرورت ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا حکم دیا، صحابہ اکرام سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور جتنی محبت ان اصحاب و اہل بیت سے ہوگی اتنی ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور جتنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوگا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا. تو ایمان کی مضبوطی میں ان ہستیوں کی محبت ضروری ہے، اور یہ طے ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے تو آپ کے اصحاب و اہل بیت سے بھی محبت ہے اور ہونی چاہیے اور ضروری ہے. تو ضرور بچوں کو جو ہے وہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت سے روشناس کروانا چاہیے. ان کی دیکھیں، ایک ہے محبت سے اور ایک ہے ان کی شخصیت سے روشناس کروانا، ان کے کارناموں کے بارے میں بتانا کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا کارنامہ جو ہے وہ خطیب اسلام ہونا بھی ہے. آج کل کہتے ہیں خطیب یورپ اور خطیب افریقہ امریکہ، تو یہ تو دین اسلام کے پہلے خطیب ہیں، اور انہوں نے جو ہے جو خطاب انہوں نے کیا مکہ کے اندر، وہ بتائے کون ہے جس نے اس طرح خطاب کیا، اور ایسا خطاب کیا کہ جناب جو ہے وہ کفار جو ہے وہ گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے خطاب کے سحر میں جو ہے وہ ہمارے مکہ والے نہ آ جائیں. اور انہوں نے جو ہے وہ آپ پر زد و کوب کیا، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ لگنے لگا کہ پتہ نہیں ان کی جان بھی بچے گی کہ نہیں. بنو تیم آپ کے خاندان والے جمع ہو گئے کہ جو ہے وہ کس نے ان کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ شہید کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو ہے وہ جن لوگوں نے آپ پر زد و کوب کیا تھا، آپ کو مارا تھا، تو ان کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی سے پھر اسلام کو کتنا فائدہ ہوا. تو یہ وہ خطیب اسلام ہے. یعنی اس طرح کے واقعات سلمان بھائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے واقعات ہیں کہ بندہ بیان کرتا چلا جائے تو کئی دن گزر جائیں. تو اپنے بچوں کو ضرور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے کارناموں سے بھی آگاہ کرنا چاہیے. بہت پیاری بات کی سر. اور قربانیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں. اللہ اللہ. اور اپنی اولاد کو بتانے اور سکھانے کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. یہ کتاب ہمارے گھر پر بھی ہونی چاہیے، اور خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی کچھ جو ہے وہ بتائیں. آپ نے ایک بات سنی ہوگی، سٹوری ٹیلنگ.
یہ جدید پروسپیکٹو میں بھی یہ بیان ہوتی ہے سٹوری ٹیلنگ، ٹھیک ہے، کہانی بچوں کو جو ہے وہ سنائی جاتی تھی. تو کہانی کیا ہوتا ہے؟ واقعہ، بعض اوقات وہ فردی واقعہ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی صحیح واقعہ ہوتا ہے، اور یہ واقعات صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ جو ہے بچوں کو سنائے جائیں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا سفر ہے یہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ بتایا جائے اور ان کو سنایا جائے. یہ جب ہم یہاں سے تھوڑی جان بچا کر، تھوڑا دھیان ہٹا کر کہیں اور دھیان لگائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی فائدہ پائیں گے اس کا. بہرحال اگر اس کی جان نہیں چھوڑنی موبائل کی اور اس سے دل لگا کے رکھنا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ کتاب آپ کو مل جائے گی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے اسلامک ای بک لائبریری، یہاں پر آپ کو انشاءاللہ الکریم یہ مل جائے گی. تو کتاب آپ پی ڈی ایف ہے، یہ لوڈ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. میرے موبائل میں بھی ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے. یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے آپ کو. تو بہرحال اگر جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے کتاب، اگر یہ ہو اس کی ہارڈ کاپی، تو اس کی ایک اپنی بات ہوتی ہے، اور یہ آج تک مسلم ہے. کتاب کی جو اہمیت ہے، یعنی جو کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی اہمیت آج کے اس دور میں بھی کیا ہے، مسلم ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، موبائل پر پڑھ کے دیکھ لیں آپ، اور بک لے کر کے پڑھ کے دیکھ لیں، فرق نہ لگے تو پھر بات کیجیے گا. فرق اپنی جگہ پر کیا ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے یوٹیلائزیشن میں بھی حرج نہیں ہے. آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں موبائل کو اور آپ اس میں کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، فضائل صدیق اکبر وہ پڑھتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں، اس پہ بھی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کتاب جو فزیکل طور پر جو کتاب ہے، بک ہے، یہ گھر پر ہو تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی بھی برکات ملیں گی. بہرحال اس کی بھی یوں کہیے کہ فائدے سے تو انکار نہیں ہے، موبائل میں پڑھنے سے بھی فائدہ تو بہرحال ہوتا ہی ہے. تو اپنی اولاد کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مبارک واقعات ہیں، یہ اگر سنائیں گے تو ایک تو بچوں کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. دوسرا جو اسلام کے جو اصلی ہیروز ہیں ہمارے، ان کی محبت کی بچوں کے دل میں پیدا ہوگی، اور ان اصلی لوگوں کے اصلی واقعات اور ان کی اعلیٰ تعلیمات اور ان کے اعلیٰ اخلاق جب ہمارے بچے سنیں گے اور ان کو جانیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اور مجھے جو ایک فائدہ لگتا ہے، بڑا اہم فائدہ لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہوگی. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے مال دیا واہ. اس کی خاطر، حضور کی خاطر. کس کے کہنے پر؟ حضور کے کہنے پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑا کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سب کچھ ہی چھوڑ دیا نا. آپ دیکھیں اپنا ہوم لینڈ جو ہے وہ چھوڑ دینا، ہوم ٹاؤن چھوڑ دینا، وہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، ہجرت کرنا، وہ بھی یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بھی کس کی محبت میں کیا؟ آقا کریم کی محبت میں کیا. غار ثور میں گئے، آقا کریم کی محبت میں گئے. مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رستہ جا رہا تھا اس رستے سے ہٹ کر کے دوسرے رستے سے لے کر کے گئے. اس لیے حضور کی محبت میں لے کر گئے. پھر جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر مبارک سے جو ہے وہ یوں صاحبان بنا کے کھڑے ہو گئے. یہ عمل اختیار کیا، خود دھوپ میں ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر کا صاحبان بنایا ہے. کس لیے؟ حضور کی محبت میں. تو جب بچہ یہ ہر واقعے کے اوپر جب وہ یہاں پہنچے گا نتیجہ نکال کے کہ یہ حضور کی محبت میں ہو رہا ہے، باپ بتا رہا ہے، یا آقا کریم کی محبت میں ہو رہا ہے، تو پھر بچہ یہ جب بڑا ہوگا تو پھر وہ یہ نہیں بولے گا کیا کریں، یہ بھی تو کرنا ہی ہے، رہنا تو ہے، کرنا تو پڑے گا، چلنا تو پڑے گا. پھر وہ بچہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرے گا. وہ پھر یہی کرے گا کہ بھئی یہ حضور کی محبت میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ ہے، لہذا کیا ہے، یہی کام کرنا ہے. واہ. شروع سے لے کے چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ ملے گا. اور ایک اور بڑا فائدہ بتاؤں آپ کو، یہ بھی فائدہ ہے اور ایک اور بھی فائدہ ہے. واہ. بچوں کا ماں باپ سے تعلق بنے گا. بچہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے گا، ماں باپ بوڑھے ہوں گے تو بھی ان کا خیال آئے گا. اور اگر ماں باپ بھولے ہوئے، نہ ماں باپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ بچوں نے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہے،
پھر جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو بیٹھنے کا بچے کا تو ساتھ میں کوئی رابطے کا تعلق والا تو کوئی معاملہ ہی نہیں رکھا ہوا، رستہ تو بتایا ہی نہیں، دکھایا ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں، ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر رہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ لیں کتنی دیر آپ اپنے بچے کے ساتھ ہیں، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نکالیں، اللہ اکبر، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نکال کے چلیں، 8 گھنٹے سونے کے نکال دیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 16 گھنٹے ہیں، 16 گھنٹوں میں جتنے دیر بچہ گھر رہتا ہے وہ 30 منٹ ہے بچے کا، جو بچہ ہمارے ساتھ ہو اور ہم بچے کے ساتھ ہوں، ذرا نکال کے دیکھیں، اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب آپ ہے ہی نہیں تعلق، وہ یوں اس طرح کا رکھا ہی نہیں ہوا، پھر اس نے کہاں پوچھنا؟ بڑے ہو کے کہاں پوچھنا؟ ابھی نہیں پوچھ رہا تو بڑا ہو کے کہاں پوچھے گا؟ ابھی پیسے چاہیے کون دے گا؟ ابو دیں گے۔ کوئی چیز لینی ہے کون لے کے دے گا؟ ابو لے کے دیں گی، امی لے کے دیں گی، ٹھیک ہے، اور یہ تو ابھی ڈیپینڈڈ ہے، اور ڈیپینڈڈ ہے اور ابھی سے ساتھ نہیں ہے، تو جب یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ذرا ایک نظر اس عنوان پر بھی ڈال دیں سر، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، بچوں پر توجہ دینی چاہیے، اور آج ہم بچوں کو سنائیں گے تو کل بھی سنا سکیں گے نا، اور آج جو ہے وہ جو سنانے والی باتیں ہیں وہ نہیں سنائیں گے، سمجھانے والی باتیں ہیں وہ نہیں سمجھائیں گے، تو پھر جو ہے وہ ہماری نہیں سمجھیں گے، ہماری نہیں سنیں گے، وہ بلکہ اپنی سمجھائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بالکل اٹیچ رہنا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی اچھی پرورش کریں۔ یہ والد کی طرف سے ایک بچے کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کے اخلاق کو سنواریں، کہ بچہ جو ہے وہ مختلف چیزوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اب بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ نہیں یہ، تو یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بری چیز ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کے اندر، تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی اور چیز تو دینا پڑے گی نا، صحیح، اور وہ چیز ہم بتا سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچے کو ریپلیس کرتے ہوئے کون سی اچھی چیز ہم دے سکتے ہیں، کس طرح سمجھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ بھی رہنا چاہیے، سمجھاتے بھی رہنا چاہیے، اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا تھوڑا سا وقت دینا ان کی زندگی کو سنوارے گا، اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوگی، اور واقعی جو ہے وہ یہ سیکھنے کا وقت ہے۔ بچے سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی، مختلف سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ اب آپ اس کو اچھے انداز سے جواب دیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے اگر آپ ٹالنے کی کوشش کریں گے تو آج کے بچے بھی جو ہے وہ آج کے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، تو انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے ساتھ کم وابستہ ہیں اور انٹرنیٹ سے زیادہ وابستہ ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ ان کو آپ بہتر انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو جو ہے وہ جھاڑ پہ لا کر جو ہے وہ مطمئن نہ ہو جائیں، اور یہ اچھے انداز سے تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ تربیت کرنا کل ضرور جو ہے وہ اس کا پھل کھائیں گے آپ انشاءاللہ کریم۔ اللہ عمل کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ عمر حیات الطاری ننکانہ صاحب سے عرض گزار ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ میری آپ کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت اطہار سے محبت کا انداز کیسا تھا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، اور پیارے نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام سنا دیں، یا مصطفیٰ پھر عطا ہو اذن حاضری کا۔ جی خالد بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے جتنی محبت امت کر سکتی ہے اس میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میں تبلیغ اور احکام الہی تم تک پہنچا رہا ہوں اس پر کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا، لیکن میرے قرابت داروں کی محبت۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد ہے، چاہے سیدہ
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل ہی کہلاتی ہیں، اہل بیت ہی کہلاتے ہیں، یا دیگر وہ افراد ہوں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی دوستوں کی فہرست نکال کر دیکھیں گے نا تو سب سے پہلے آپ کو جناب مولا علی کریم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام نظر آئے گا، حالانکہ آپ اہل بیت سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب رہنے والے افراد میں سے ملتے ہیں۔ اس طرح دیگر آقا کریم علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کا انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے، اور خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور حضور کی گھر والی ہیں، تو یہ بھی حضور کے اہل بیت والی ہیں۔ تو یوں ایک مزید انداز اور ایک مزید قرب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ آپ کا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن ہیں حضرت سیدنا مرتضیٰ کے ساتھ، واہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اے علی، حسن جو ہے یہ زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ واہ، یہ بات بھی محبت اور تعلق کی بنیاد پر بالکل جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے، میں قربان جاؤں۔ اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج خلیفہ اول کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کتنے عرصہ فرمائی؟ آپ کی خلافت 2.5 سال پر مشتمل تھی تقریباً۔ ٹھیک ہے جی کال۔ سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ منقبت سنا دیں اشفاق بھائی کی آواز میں، اصحاب اہل بیت کے قربان میری جان۔ دوسری عرض یہ ہے کہ اشفاق بھائی پروگرام میں کب آئیں گے، برائے مہربانی یہ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو میں کل عرض کر دوں گا انشاءاللہ آپ کو کب آ رہا ہے۔ جی لیکن آپ اشفاق بھائی کی آواز میں کلام کیسے سنائیں گے؟ کلام میں تو نہیں میں سنواؤں گا انشاءاللہ۔ کیسے سنواؤں گا خالد بھائی؟ کیسے؟ آئیے سنیے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، 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 فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، مصطفیٰ ان کا خدا، اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو
اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ کیوں ہو مایوس ہے فقیر، آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، واسطہ تم کو شہا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دے گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دور ہو دنیا سے مولا یہ کورونا کی وبا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، شاہ کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، تنگ دستی دور ہو اور رزق میں برکت ملے، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر کو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا،
اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ اللہ اصحاب اہل بیت کی محبت سے ہمیں اور ہماری اولاد کو مشرف فرمائے، آمین۔ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیجیے۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ جی۔ عاقب رضا طارق قصور سے میری عرض ہے، مجھے ابلا کلام ضرور سنا دیجیے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میں محافظ محمد شعیب بنیال شریف ضلع خوشحال سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ ختم رسول مکی مدنی کلام سنا دے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ بنیال شریف سے آپ کا جو ہے وہ کال کرنا، مرحبا، سبحان اللہ جی۔ آپ گئے تھے بنیال شریف؟ نہیں جی، میں نہیں گیا۔ میں غالباً رکن شورا کے ساتھ سفر، یا میں نے آپ اپنے طور پر گئے ہیں جی، میں خود کو مجھے یاد ملاقات کرنے کے۔ جی 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 جی، بڑی یادگار 2 ملاقاتیں رہی ہیں میری ادھر بندیال شریف میں۔ واہ، آگے چلتے ہیں، کلام سنائیں چلو دیار نبی کی جانب۔ گجرانوالہ سے میسج ہے، بڑی مہربانی۔ ان کا کہنا ہے کہ جی گجرانوالہ کی ٹیم جب ذہنی آزمائش میں آئے تو آپ کو بھی اس میں ساتھ آنا چاہیے، ہے نا جی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ خاص وجہ ہے جی؟ یہ مجھے لگ رہا ہے گجرانوالہ سے ہے نا، تو آپ ہمارا ضلع گجرانوالہ تھا۔ اچھا تھا، ہاں جی تھا، تو ایک چلو ماضی قریب میں تھا، ابھی تو وزیر آباد بھی جو ہے وہ ضلع بن گیا، صاحب کا تعلق کی بنا پہ آپ کو بھی آنا چاہیے۔ جی ہاں جی، یہ بات بھی جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ گجرانوالہ کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے عزیز ہیں رشتہ دار بھی ہیں گجرانوالہ میں، عبید رضا بھائی بھی ہیں گجرانوالہ میں، سبحان اللہ۔ عبید الرضا اتاری ادام ذلہ، ماشاء اللہ۔ چلیں جی، بہرحال نیت میں نے دل میں کچھ بنائی ہے، کچھ کی، آپ دعا کریں اللہ جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حاضری بھی ہو جائے۔ آگے ہیں جی، صدیق اکبر کی منقبت بھی سنائیں۔ اکرم بھائی ہیں چھانگا مانگا سے، واہ سبحان اللہ۔ عدنان بھائی، چھانگا مانگا ایک تو ہمارے ملک دعوت اسلامی ہیں، مولانا خالد مدنی دوست ہیں ہمارے، وہ تو ہیں ہی ہیں، اور چھانگا مانگا میں بھی کینو پائے جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، ہو باغات ہیں، باغات ہے کینو؟ واہ واہ۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہیں جی، ان کا کہنا ہے جی منقبت اتار بھی سنائی جائے اشفاق بھائی کی آواز میں۔ ایسے میں ویڈیو کلام کی جو زیادہ فرمائشیں ہیں، یہ ہمارا پروگرام ہے آپ کا مدنی چینل، اس میں پوری کی جاتی ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں جی کچھ ہو جائے۔ کلام سنا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بہاولپور سے میسج ہے، اور نسیم بھائی کا میسج ہے، محمد نسیم ہے ملتان سے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا پیارا سا سجیشن ہے، نوٹریڈ انشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ حمزہ بھائی ہیں اوکھاڑا سے، اور ان کو نعت سننی ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ کلام سنوا دیں، واہ کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ زید بھائی کچھ کلام شامل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے
بے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے مدنی آقا میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے
مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے میرے طیبہ والے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں دل کس کو دکھائے چیر کے غم عصیاں کا مداوا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے غم عصیاں کا مداوا کون کرے عصیاں کا مداوا کون کرے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا ہم دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مرحبا میرے چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو خلیفہ امیر اہل سنت کا ایک پیارا پیکیج دکھاتے ہیں۔ صدیق اکبر کو جو مقام ملا ہے، جو پہچان ملی ہے، جو عنایت ملی ہے، یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کی بہار کی وجہ سے ملی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں آپ نے اپنی جو ہے وہ ہر چیز کو گویا کہ فنا کر رکھا تھا اس محبت میں، اور آپ اطاعت کے بھی اس درجے پر فائز تھے، اللہ اکبر، کہ آپ ڈھونڈے تو اس کی مثال نہ ملے۔
اس کی بھی ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ. آئیے آپ کو خلیفہ میرے سنن کا پیکیج دکھانے جا رہے ہیں، اور اللہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی نصیب فرمائے. جو اطاعت کرتا ہے اس پر پھر بڑا کرم ہوتا ہے. آئیے ذرا پیکیج بھی دیکھیے. اے عاشقان میلاد، الحمدللہ الکریم، ہم ابھی اجتماع میلاد میں حاضر ہیں. الحمدللہ الکریم، ہم سنی ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم میلادی ہیں، ہم نمازی ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی ایسے پیارے آقا کہ جن کے بے شمار معجزات، ایک تو وہ کہ جو کمالات، جو معجزات دیگر انبیاء کو عطا ہوئے وہ تو عطا ہی ہوئے، اس کے علاوہ دیگر معجزات اور دیگر کمالات بھی عطا ہوئے، تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں. تو لہذا ہمیں اس نبی کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور یہ فخر ہم کب کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم ان کی سنتوں پر چل کر، ان کے طریقے پر چل کر، ان کی اتباع پر چل کر ہم اپنی زندگی گزاریں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہم عشق نبی کا تو دعویٰ کرتے ہیں، ہم غلام ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہم کیسے غلام ہیں کہ ہم سنتوں پر عمل نہ کریں، ہم ان کی اطاعت نہ کریں، ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا آج ہم نے یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ ہم انشاءاللہ الکریم نماز کی پابندی کریں گے، ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، یعنی فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو عاشقان رسول یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی اب سنتوں کے مطابق گزرے گی. تو نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے روزے قضا نہیں کریں گے، ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے، امامے کی سنت اپنائیں گے، سنتوں کے مطابق اپنا لباس اپنائیں گے، اور سر پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زلفیں بھی رکھیں گے انشاءاللہ 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 الکریم. تو یہ یاد رہے کہ جن لوگوں نے نماز کی نیت کی تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اب تک جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے. تو آج اجتماع میلاد کا یہ تحفہ آپ نے لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم یہ ساری نمازیں قضا کریں گے. اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب دنیا میں ہے تو ظاہر ہے کہ حاجات وغیرہ سے ظاہر ہے کہ بندہ مشغول ہوتا ہے، کئی مصروفیات ہوتی ہیں جیسے کمانے کی، بیوی بچوں کے حوالے سے، اولاد کی تربیت وغیرہ کے حوالے سے، نان نفقے کے حوالے سے، والدین کی خدمت وغیرہ کے حوالے سے. تو اس میں دیکھیں شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے کہ وقت ملتا رہے اور آپ جو ہے وہ اپنی قضا عمری کرتے رہیں. اور قضا عمری کا طریقہ جاننے کے لیے میرے سنت کا رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، بلکہ نماز کے احکام لے لے کتاب، اس میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ. تو اس میں آپ کو انشاءاللہ الکریم قضا نماز کا طریقہ بھی مل جائے گا. آپ کتاب جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ دعوت اسلام کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatIslami.net وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک ہمیں نمازی ہی رکھے، ہمیں روزوں کا پابند رکھے، ہمیں سنتوں کا عامل رکھے، ہمیں سنتوں کا پیکر رکھے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ ہمیں صدیق اکبر کا فیضان نصیب فرمائے.
آپ جب نوافل پڑھتے تھے اور آپ جب قرآن پڑھتے تھے، آپ کی ایک جو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی تھی ویسی ہوتی تھی کہ بے ایمانوں کے دل میں ان کو ایمان آتا ہوا محسوس ہوتا تھا. ہے اللہ اس کا کچھ فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. جب آپ قرآن پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، ایسے ذوق کے ساتھ اور ایسے مطلب آپ کا ایک وہ انداز ہوتا تھا کیفیت کا. یہ باقاعدہ طور پر جو اس وقت کے مشرک لوگ تھے انہوں نے یہ کہا بے ایمان لوگوں نے کہ بھئی یہ اس طرح پڑھتے ہیں تو ہمارے بچوں کے دل میں جو ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے نا یہ کرنا ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کو اس سے روکا جائے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قرآن مجید پڑھنے کا انداز اس طرح ہوتا تھا، یعنی اتنے ذوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے اور بڑے درد کے ساتھ قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی اتنا جو ہے وہ گہرائی میں اتر کر اور اتنے کرب اور درد کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ سننے والوں پر بھی ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ کیوں عربی اور نسل ہیں اور اہل علم ہیں اور اللہ پاک نے جو ہے وہ عربی کلام کی بھی ایک خاص تاثیر رکھی ہے، تو یوں بھی جو ہے وہ آپ کا تلاوت قرآن کرنا ایک خاص انداز سے ہوتا تھا. اچھا پھر جو ہے وہ تلاوت قرآن وہ کر رہے ہیں جو اس قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہیں، تو باعمل جو ہوتا ہے اس کی زبان میں بھی اثر ہوتا ہے. اور یہ جب آپ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے تو کفار کے جو عورتیں اور بچے ہیں وہ جمع ہو جاتی تھی، عورتیں بھی اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور تلاوت قرآن سنا کرتے تھے. تو پھر جو ہے وہ ساری زندگی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہی گزری. اور پھر جب آپ کو زمانے خلافت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو ابتدا قرآن کے جمع کرنے کی ابتدا آپ ہی کے جو ہے وہ زمانے خلافت سے ہوئی. یہ بھی قرآن سے محبت پر جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کارہا نمایاں میں آپ کا جو کارہا نمایاں آج ہمارا موضوع ہے، تو اس میں ایک موضوع جو ہے وہ قرآن کی محبت، قرآن کو جمع کرنے کی ابتدا، یہ بھی جو ہے وہ آپ کا ایک بڑا کارنامہ ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ کے جو زمانے خلافت کے اندر آپ کے بڑے کارناموں کے اندر ایک بڑا کارنامہ مرتدین کا کلا کما کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. کیونکہ جیسے ہی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، یعنی وسائل ظاہری فرمایا، تو جو ہے وہ کچھ لوگوں کو موقع مل گیا کہ اب ہم جو ہے وہ دین کی تشریح اپنے انداز میں کرتے ہیں، جبکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، دین کی تشریح جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے وہی دین کی تشریح ہوگی، اور صحابہ اکرام نے جو قبول کی ہے اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار جو دین کی تشریح لے رہے ہیں وہی تشریح ہوگی. تو انہوں نے جناب جو ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا. تو پھر جو ہے وہ حضرت اگرچہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہے وہ اس شش و پنج میں تھے کہ اب ان کا جو ہے اس وقت جو ہے وہ ہمیں کلا کما کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ ان کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جو دین اسلام کی ایک بنیادی چیز کا انکار کر رہے ہیں. ایک سال کے اندر اندر ان سب کو جو ہے وہ ان کے جو تعزیے وہ ٹھنڈے کر دیے. اور پھر جو ہے وہ دین اسلام کی جو اصلی جو روح ہے وہ الحمدللہ عز و جل اب تک رب کی رحمت سے جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے. کیا بات. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے کوئی انتظامی امور کی ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو قاضی مقرر کیا. اگرچہ آپ جو ہے وہ منصب قضا پر فائز تھے، لیکن ایسا پرامن اور ایسا زبردست ماحول تھا صحابہ اکرام کا کہ کوئی فیصلہ آپ کے پاس آیا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ یعنی ایسا جو ہے وہ صحابہ اکرام دین اسلام پر عمل کرتے تھے کہ آپ سے کوئی فیصلہ کرنے آئے. اس کے علاوہ حضرت عبیدہ بن جراح جو ہے وہ یہ جو ہے دیکھتے تھے مال وغیرہ کے حوالے سے. حضرت امین الامہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اہم ترین مشیر تھے.
مشورے، ان کے مشورے کے ساتھ ہی جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے تھے. کیا بات. تو الحمدللہ صحابہ اکرام نے بھی جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یوں تعاون کیا کہ آپ سب نے جو ہے وہ آپ کو خلیفہ تسلیم کیا اور آپ کی جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری کی. اور یہی وہ چیز ہے اطاعت، سلمان بھائی، وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی تنظیم، تحریک، بلکہ گھر کے اندر بھی ہو تو ایک گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. ورنہ جو ہے اگر گھر کی باتیں کر لیتے ہیں یہ زیادہ آسان ہے، تحریک اور جو ہے وہ تنظیم یا ملک کی بات تو دور بات کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی جو ہے جیسے بڑے بھائی ہوتے ہیں، 4-5 بھائی ہیں، والد انتقال کر جائیں اور بڑے بھائی کو اگر بڑا بھائی تسلیم کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. مرحبا. بڑے بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت اور جو ہے وہ جو حکم ہے شریعت کا اس کے مطابق چلے. لیکن ایک جو ہے وہ ایک دنیاوی طور پر بھی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بھائی کو بڑا بھائی بندہ تسلیم کر لیتا ہے تو خاندانی بہت سارے مسائل سے بھی جو ہے وہ اس کو امن جو ہے اور سلامتی اس کو نصیب ہو سکتی ہے کہ بڑا بھائی خود ہی خاندان کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ لے گا اور جو ہے وہ سیٹل کر لے گا. تو الحمدللہ صحابہ اکرام کو بھی جو ہے یہ تربیت یافتہ تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا اور پھر ایسا مانا کہ زمانے میں دیکھا. کیا بات ہے سر، سبحان اللہ. بڑی زبردست گفتگو فرمائی آپ نے اور بالکل بھائی کے حوالے سے بھی بڑی پیاری بات کہی آپ نے. اور بھائیوں میں آپس میں محبت ہونی چاہیے. جن میں اسلام نے محبت کا جو ہے وہ رکھا ہے، درس رکھا ہے، سبق رکھا ہے، ان میں آپس میں محبت ہونی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اور اسی بنیاد پر ہونی چاہیے. اللہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عدنان بھائی، اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اگر جو ہے وہ دیکھا جائے اور کچھ اولیات یعنی وہ کام جو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، کچھ ان کا اگر آپ بیان فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے پہلے مصحف کہنا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوں کہہ لیں اولیات میں سے ہے کہ قرآن مجید کے لیے مصحف کا لفظ جو ہے وہ آپ نے استعمال فرمایا. پھر چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جو قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کرنے کا جو کام تھا وہ بھی آپ ہی کے زمانے سے شروع ہوا، اور جو جمع قرآن میں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک یوں کہہ لیں کہ کارنامہ ہے، اس کے اندر جو اول جو ابتدا کرنے والے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے مبلغ بھی اسلام کے جو ہے وہ آپ ہیں، جیسا کہ خطیب اسلام جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے. آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ مکہ اس میں کعبۃ اللہ المشرفہ میں جا کر جو ہے وہ اپنے اسلام کا اظہار کیا. اسی طرح بیت المال کا قیام، یعنی مسلمانوں کے لیے جو رقم جمع کی جاتی ہے رفاع عامہ کے کاموں کے لیے، وہ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قائم فرمایا تھا. اسی طرح فلاح و بہبود کے اور دیگر اور جو اس طرح کے کارنامے تھے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی اجتماعیت کو باقی رکھنا، پھر وہ جو آپ ایک نظام دے کر گئے صحابہ کرام علیہ رضوان کو. اور یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین یا اپنے بعد یا کسی کام پر مقرر کر کے جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا یہ کام کرے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں اور یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں پر جو احسانات اور اولیات اور اس طرح کا، چونکہ آپ پہلے خلیفہ بلا فصل ہیں اور آپ کے بعد جو خلافت کا نظام ہے وہ آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمایا. اور کیا بہترین انتخاب ہے آپ کا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ذہین ترین لوگوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے اس شخص کا انتخاب فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ زمانہ پھر اس وقت پر آپ کے خلافت پر ناز کرتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ آپ کے ان کا رہائے نمایاں جو جس کا صحرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر ہے کہ آپ نے دیکھا، پرکھا اور جانا کہ میرے بعد جو حالات پیدا ہونے والے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت اور پھر مسلمانوں کی قیادت کی اور ابھرنے والے مسائل ان کا حل، یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی دور اندیشی اگر دیکھی جائے نا تو یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے
وہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اور پھر اس دور اندیشی کو آپ نے استعمال بھی فرمایا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صورت میں لوگوں کو رہبر و رہنما بھی عطا فرمایا۔ واہ سبحان اللہ، مرحبا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا وزیر قرار دیا ہے۔ بالکل، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ حضور کا وزیر فرمانا آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، ایک تو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، کیونکہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا 2 وزیر کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ تو آسمانوں میں بھی وزیر ہیں، مطلب کیا ہے کہ حضور آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں اور زمین کے بھی کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو آسمانوں میں وزیر ہیں، جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے اور جناب حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حضرت جبریل بھی کہہ سکتے ہیں، جبرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبریل امین علیہ السلام ہے اور میکائیل علیہ السلام ہے، سبحان اللہ۔ اور جو زمین میں 2 وزیر ہیں، اس میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محبت اصحاب و اہل بیت سے جو ہے مملو فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ محبت صحابہ اور اہل بیت سے مالا مال فرمائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر ایک اور انداز دیکھا جائے تو وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ہول سول خلیفہ ہونے کے باوجود، اور وہ خلیفہ کہ جس کو سارے صحابہ کی تائید حاصل ہے، جن کی خلافت کے اوپر، جن کی امامت کے اوپر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کیا ہیں؟ مجتمع ہو کے بالکل صف بصف ہو کے کھڑے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام یہ ہو، شان یہ ہو، اور زندگی آپ دیکھیں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے؟ سادگی کے ساتھ گزاری ہے۔ بالکل۔ آپ جا رہے تھے اپنا جو ہے وہ کچھ سامان لے کر کے، جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، کہا کہ حضور آپ جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ سامان ہے، اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نے کہا مسلمانوں کی آپ خلیفہ ہیں تو آپ سامان بیچیں گے تو کیسے جو ہے وہ کام چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کا جو نظام ہے یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو پھر آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ جو وظیفہ مقرر کیا گیا وہ بھی اللہ اکبر، وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بڑے شاہانہ جناب موج جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور بڑے شاہی ٹھاٹ باٹ ہیں اور بڑے جو ہے وہ ریشم و دیباج کے جو ہے وہ بستر ہیں اور پردے جو ہے وہ لٹک رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ایک آپ کا جو ہے وہ جو بھی معمولی سا ایک وظیفہ آپ کا مقرر ہوا، اور اس میں سے بھی کیا ہوا، آپ کے گھر والوں نے کچھ جو ہے بچا کے ایک دن کچھ جو ہے وہ سویٹ ڈش بنائی۔ آپ نے کہا کہ بھئی یہ کہاں سے آیا؟ تو پھر آپ کی گھر والوں نے کہا کہ وہ جو وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے تو اس کو تھوڑا بچا کے یہ رکھا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اتنا ہے کہ اس کو مزید بچا کے کم کر کے گزارا کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو کم کر کیا ہوا تھا آپ نے وہ اپنی انکم وظیفے میں سے کم کرا دیا، اس کو اسی کو کم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے ایمان والوں کے مال کی ایک حفاظت، ایک یہ، اور پھر دوسرا آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیا ہے؟ سادگی کے ساتھ ساتھ کیا ہے آپ کی عاجزی۔ حالانکہ اگر لیتے بھی تو کوئی کلام نہیں تھا، اور جو مل رہا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو ہے وہ طے کیا، مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ طے کیا، سب کچھ ہوا، لیتے بھی تو درست بھی تھا، لیکن آپ نے یہ سادگی جو ہے وہ اپنائی ہے، دنیا کی محبت کو اور دنیا کے مال کو اپنی ٹھوکر پر رکھا ہے۔ جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے، ٹھوکر اس کو مار کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے۔ دنیا کی محبت سے جان چھڑا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں کیا ہے؟ بسایا ہے، سادگی کو اپنایا ہے۔ آج اگر ہم بھی سادگی کچھ اپنا لیں تو بہت سارے مسائل ہماری زندگی کے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ سادگی اپنانے والا بعض اوقات
بات تو سادگی کر رہا ہوتا ہے لیکن سادگی اپناتا نہیں ہے. یہ بات تو ہو رہی ہے کہ یار سادگی اپنائی جائے، لیکن جب اپنی باری آئے گی تو سادگی کی سین بھی نہیں آئے گی. اس پر بھی غور کی حاجت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے ٹاپکس پر گفتگو کرتے ہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، سوسائٹی یوں جا رہی ہے، اس سمت میں جا رہی ہے، یہ پرابلمز ہو رہے ہیں، یہ مسئلے ہو رہے ہیں، اس کو یوں حل کیا جائے، یوں حل کیا جائے، یوں حل کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. اور جب اپنے کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کی شادی سادگی سے کی جائے، جب اپنی کرنے کی باری آئے گی تو سادگی بیچاری دور کھڑی ہو کے دیکھ رہی کہ یہ وہی بندہ ہے جو میری بات کرتا تھا. اللہ امیر سنت کا فیضان نصیب فرمائے، میں قربان جاؤں. خلیفہ امیر سنت کی شادی خانہ آبادی کا جو ہے وہ سلسلہ کار ہوا، اور ولیمے میں جو ہے وہ دال چاول جو ہے وہ پیش کیے گئے. راکین شورا جی الحمدللہ ہمیں بھی سعادت حاصل ہوئی امیر علیہ سنت کے گھر جانے کی، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ولیمہ تھا، یعنی اور چند اراکین شورا کو بھی بلایا گیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ دال چاول تھے، اور الحمدللہ پھر یوں ہمیں ولیمے میں شرکت کی سعادت بھی مل گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جو ہے ایک بڑی بات، نمایاں بات، کہ جتنا وظیفہ آپ نے 2.5 سال میں لیا تھا نا، تو وفات جب یعنی آپ بالکل جب آپ کو جو ہے اس دنیا سے جانا تھا تو اس سے پہلے آپ نے حساب لگوایا کہ میں نے اب تک جو ہے بیت المال سے کتنا مال جو ہے وہ اپنے خرچے کے لیے لیا ہے، اور پھر جو آپ کی جو ہے وہ جو بھی جمع پونجی تھی اس میں سے جو ہے وہ سارا حصہ جو ہے بیت المال کو واپس کر دیا. اللہ، تو یعنی جتنا مال لیا تھا وہ سارا واپس بھی کر دیا کہ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ مسلمانوں پر خرچ ہو جائے گا. یہ ہے آپ کا جو ہے وہ اکملیت اور جو ہے وہ کمال درجے کی دنیا سے جو ہے وہ بے رغبتی. اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی دنیا سے بے رغبت بنائے. دنیا کی ضرورت بھی ہے لیکن اس دنیا کی محبت کو دل میں جو ہے وہ نہیں لانا چاہیے. اللہ پاک ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو دور کرے. آمین آمین آمین. سادگی اپنائیں اور خیر پائیں. اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں مختلف لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی باری آئے تو اس پہ بھی اس کو لینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اللہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور یہ چیزیں ہیں اور بڑی اچھی چیزیں ہیں، جو اپنائے گا وہ یقیناً اس کا انشاءاللہ فیض پائے گا. اللہ پاک ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، آباد فرمائے. اور جس طرح انہوں نے سادگی سے زندگی گزاری ہے، اللہ ہمیں بھی یہ سادگی، یہ عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات صلوات اللہ علیکہ، نائب اصحاب سرور، پہلے ہیں صدیق اکبر، پھر عمر، عثمان و حیدر، پھر عمر، عثمان و حیدر، بھیجیے سلام سب پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جاکنی کے وقت آنا، جاکنی کے وقت آنا،
شیطان سے بچانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر